اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ آئے ایمان والو، کھاؤ اس پاکیزہ رزق میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اس پر اپنے رب عز و جل کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو رزق حلال کمانا اور وہ ذرائع استعمال کرنا جس سے رزق حلال کمایا جائے، یہ عبادت ہے۔ جس طرح کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے، اسی طرح ان تمام فرضوں کے بعد رزق حلال کا حصول بھی فرض ہے، کیونکہ اگر ہمارا رزق حلال کا ہوگا، ہماری نمازیں، ہماری عبادات، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہمارے زکوٰۃ، ہر چیز قبول ہوگی۔ اگر ہماری کمائی حرام کی ہوگی، ہمارے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہوگا، تو ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ کیونکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، طالب قصب الحلال فریضۃ من بعد الفریضہ، رزق حلال کمانا کھانا یہ بھی فرضوں کے بعد ایک فرض ہے۔ اور جس طرح رزق حلال کھانا کمانا ہم پر فرض ہے، اسی طرح اپنے آپ کو حرام سے بچانا یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے نہ کھاؤ۔ تو جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، لا يدخل الجنۃ نبت لحم من السحت، کہ حرام پر پلنے والا گوشت جو ہے یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں، دوستو، آئیے جن لوگوں نے رزق حلال کمایا کھایا وہ خود بھی وقت کے ولی کامل بنے، اور جنہوں نے حرام کمایا وہ خود بھی جہنم کا ایندھن بنے، ان کی اولاد بھی جہنم کا ایندھن بنے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رزق حلال کھاتا ہے کماتا ہے، اس کے اندر اگر ایک لقمہ بھی حرام کا مل جائے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں، من اشتری ثوبا لہو بعشرۃ الدراہم، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، فیہ درہم حرام، اگر اس کے اندر ایک درہم بھی حرام کا ہوگا تو اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ ایک بزرگ جن کا نام ابراہیم بن آدم تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، تو وہاں پر 40 درویش آتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جو ان درویشوں کا سربراہ ہوتا ہے، وہ سردار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیت المقدس میں ایک شخص ایسا ہے جو ہمارے علاوہ ہے، ہم میں سے نہیں ہے، لیکن 40 دن ہو گئے اسے عبادت میں سکون نہیں مل رہا۔ اور ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جب میں نے سنا تو فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہوا، تو میں نے عرض کی، حضور، وہ میں ہوں شخص ہوں جس کو 40 دن ہو گئے عبادت میں سکون حاصل نہیں ہو رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ فلاں دن تو نے بصرہ میں ایک تاجر سے کھجوریں خریدی، تو وہاں پر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، آپ نے اسے اپنی سمجھ کر اٹھا لی، کھا لیا، لیکن وہ کھجور آپ کی نہیں تھی بلکہ اس تاجر کی تھی۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اسی وجہ سے 40 دن ہو گئے عبادت میں سکون حاصل نہیں ہو رہا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس کے مالک کے پاس گئے اور اس سے وہ کھجور معاف کروائی، تب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو سکون حاصل ہوا۔ تو یہ ہے ہمارے اسلاف کہ ایک کھجور جو شبہ کی تھی اس کو کھائے اور 40 دن عبادت میں سکون نہیں ملا۔ تو جو ہم حرام کھاتا ہے تو اس کو عبادت کا اطمینان کیسے ملے گا، عبادت میں سکون کیسے نصیب ہوگا؟ تو آئیے جن لوگوں نے رزق حلال کھایا کمایا وہ خود بھی اللہ کے ولی بنے اور ان کی اولادیں بھی وقت کی ولی کامل بنے۔ سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے، کھانا نہیں کھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، عبادت سے فارغ ہوئے تو سامنے دیکھا نہر میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا تھا۔ اللہ نے انہیں رزق دیا، وہ پکڑ لیا، پکڑ کر کھا گئے۔ کھانے کے بعد ان کا تقویٰ دیکھیے، دل میں خیال آیا، پتہ نہیں یہ سیب کس کا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، میں نے مالک کی مرضی کے بغیر کھا لیا، اگر کل قیامت کے دن اللہ کریم نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟
تو آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ سیب بخشوانے کے لیے نہر کے کنارے، جہاں سے وہ نہر آ رہی تھی، چلتے گئے کئی سینکڑوں میل سفر کیا، تو وہ نہر ایک سیب ان کے باغ میں سے نکل رہی تھی، اور اس باغ کے پھل جو تھے سیب وہ پانی میں لٹکے ہوئے تھے۔ جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا تو وہ سیب ٹوٹ جاتا اور پانی میں بہہ آتا۔ آپ کو یقین ہوا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ تو مالک کا پتہ چلا، تو مالک بھی اللہ کے ولی کامل تھے، جن کا نام سیدنا شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا وہ سیب والا ماجرا سنوایا اور ان سے معافی کی طرف گار ہوئے۔ تو وہ سید بزرگ تھے، وہ سمجھ گئے یہ عام بندہ نہیں ہے، جو ایک سیب جو میری ملکیت سے نکل گیا تھا، پانی میں بہہ گیا، ضائع ہو جاتا، خراب ہو جاتا، لیکن اس کو اس لیے کھا لیا اور سینکڑوں میل سفر کرنے کے بعد وہ بخشوانے کے لیے، اس کی معافی کے لیے، میں یہ عام بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سیب کے باغ کے مالک تھے، اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ میری قبول کریں گے تو میں آپ کو سیب معاف کر دوں گا۔ تو سیدنا ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ کون سی شرط ہے؟ انہوں نے فرمایا میری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، اپاہج ہے، ہاتھ اور پاؤں سے لنگڑی ہے، آپ اس سے نکاح کر لو، میں سیب معاف کر دوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سوچ میں پڑ گئے، ایک طرف ساری زندگی اس اپاہج عورت کے ساتھ گزارنا ہے اور دوسری طرف سیب کی معافی، کہ کل قیامت کے دن اللہ کریم کو کیا جواب دوں گا۔ تو اس نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی، ان کی شرط مان لی، نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد جب رات کو اپنے کمرے میں جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تو حسین و جمیل ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہی نہیں تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری رات اس سے دور رہے، اس کے کنارہ کش رہے، یعنی اس کمرے کے کونے میں ساری رات اللہ کی بات میں مصروف رہے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو آپ شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور کہا حضور جو آپ نے اپنی بیوی کی خامیاں بتائی وہ اس کے اندر تو ہے نہیں۔ تو سیدنا شیخ عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ سب خامیاں جو میں نے بتائی تھیں وہ اس کے اندر موجود تھے۔ میں نے کہا میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، مطلب جب سے یہ بالغ ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، کبھی اپنی آنکھوں سے غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کانوں سے بہری ہے، جب سے جوان ہوئی، بالغ ہوئی، غیر مرد کی آواز کو کان سے نہیں سنا۔ میں نے کہا زبان سے گونگی ہے، جب سے بالغ ہوئی، جوان ہوئی، اپنی زبان سے کسی غیر مرد سے کلام نہیں کیا۔ اپاہج کہا، پاؤں سے لنگڑی کہا کہ جب سے جوان ہوئی اپنے گھر کی دہلیز کو پار نہیں کیا۔ تو بزرگوں دوستو، ماں ایسی ہو متقی اور پرہیزگار اور باپ ایسے تقوی والا ہو تو پھر اولاد کیسی پیدا ہوگی؟ تو بیٹا جو پیدا ہوگا وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو، اگر ہماری کمائی حلال کی ہوگی ہماری اولاد بھی نیک بنے گی، فرما بردار بنے گی۔ کمائی حرام کی ہوگی، اولاد کو کھلائیں گے تو اولاد بھی بدکار بنے گی اور نافرمان بنے گی۔ تو بزرگوں دوستو، کوشش کریں خود بھی رزق حلال کھائیں، کمائیں اور اپنی اولاد کو بھی رزق حلال کھلائیں اور حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔